الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر آخر الزمان پر لاتعداد درود و سلام کے بعد میں اپنے انتہائی مہربان دوست میاں اسلم صدیقی صاحب اور حافظ غلام سرور صاحب کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ اپنا یہ علاقہ دکھلایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ سب کا سفر قبول فرمائے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ شہروں سے دور جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ رسم رواج بڑے مختلف قسم کے ہیں اور شہر والوں نے آپ کے علاقے کے متعلق مختلف قسم کی باتیں بھی سن رکھی ہیں اور اپنے طور پر بڑے بڑے تصور بنا رکھے ہیں، لیکن یقین مانیے اس بات کی خوشی ہوئی کہ دور دراز علاقے میں راوی کنارے بھی اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھا اور سنا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ ابھی میں جب حاضر ہوا تو تعارف ہو رہا تھا، حافظ غلام سرور صاحب وہ اکیلے نہیں، ان کے خاندان کے کتنے نوجوان علماء تیار ہو چکے ہیں، ایک پوری کھیپ تیار ہو چکی ہے۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ صاحبوں ساتھیوں، یاد رکھو تاریخ میں بہادروں اور وفاشیاروں کو یاد رکھا جاتا ہے، بزدلوں کو تاریخ بھول جاتی ہے، بزدلوں کو، منافقوں کو، بیچ راستے کے راستہ ساتھ چھوڑ جانے والوں کو تاریخ بھول جاتی ہے اور یاد رکھتی ہے دلیروں کو، بہادروں کو، وفاداروں کو، وفاشیاروں کو۔ ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے دنیا تاریخ کے 100 بندے منتخب کیے، پوری دنیا کی تاریخ کے 100 بندے منتخب کیے کہ ان کے اوپر اس نے تاریخ لکھی۔ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، مورخ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم عیسائی غیر مسلم جب تاریخ کی کتاب مرتب کرتا ہے 100 بندے، دی ہنڈریڈز، ان 100 بندوں میں اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عیسائی تھا، سب سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھتا یا کوئی اور نام لکھتا، لیکن سب سے اوپر اس نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ جب کتاب چھپ گئی، لوگوں نے دیکھی، تقریب رونما ہوئی، سوال کیا گیا،
اے مورخ، تو عیسائی، تیرا عقیدہ اور تیرا مذہب اور، لیکن تو نے سب سے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام کیوں لکھا ہے؟ پتہ ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ساری تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کی ساری کتابیں میں نے پڑھ ڈالی، پھولا میں نے تاریخ انسانی کو، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر مجھے کوئی دلیر، کوئی شجاع، کوئی صادق و امین نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیسے ہیں؟ دلیر اکیلے نہیں، شجاع اکیلے نہیں، اور ایسے ہی پوری دنیا میں، یہ ذرا سمجھنے کی بات، میری بات کو یاد رکھنا، رات کے 12 بجے، رات اب بھیگنے والی ہے، نیند بھی آپ سے اٹکیلیاں کرنی شروع کر دی اس نے، لیکن چند منٹ میری اس بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ پوری دنیا میں پیغمبر آخر الزمان کا نام سب سے اوپر کیسے لکھا گیا ہے؟ یہ اپنی جگہ کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند و بالا کر دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اپنی جگہ۔ لیکن آپ نے جو ٹیم تیار کی، جو جماعت تیار کی، جو پارٹی تیار کی، اس پارٹی کا ہر ورکر دلیر ہے۔ میرے پیغمبر کی پارٹی کا ہر بندہ دلیر، شجاع، بہادر، اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں، بے توقیری کرنے والے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کا اکرام احترام کرنے والے۔ کس طرح؟ تھوڑا پانی دے، گلا کھا رہے پتہ نہیں کیوں۔ آپس میں کس طرح؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا، توجہ میری طرف، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اصول کیا ہے؟ اس بات کو، اس حدیث مصطفیٰ کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لینا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ مسلمانوں میں جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کی عزت اور تکریم نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، پہلا سبق مصطفیٰ نے سکھایا اپنے ساتھیوں کو۔ پھر ایسی ٹیم تیار ہو گئی، انہیں دنیا کا کوئی خطر نہیں۔ آؤ ذرا دیکھیے ایک اور بھی پارٹی، ایک اور بھی جماعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون سے ٹاکرا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تو کتنے ساتھی تھے ساتھ؟ مورخ لکھتے ہیں کہ 10 لاکھ، ایک نہیں
2 نہیں، سینکڑا ہزار نہیں، 10 لاکھ. آگے دریا آ گیا، راستہ بند ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن فرعون اور اس کی فوج ہے. کہنے لگے انا لمدرکون، پکڑے گئے، قابو آ گئے. اے موسیٰ، اس سے تو بہتر تھا کہ ہمیں وہاں رہنے دیتا، ہمیں فرعون کی غلامی میں رہنے دیتا، ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے، وہ ٹھیک تھا. مروا دیا ہمیں، کون بچائے گا، کون راستہ دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، ان ربی معی، ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زیادہ مشکل اردو تو نہیں ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا، اصل بات اور اصل حقیقت کیا ہے. ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بھی مجھے دے دے گا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرا نہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی کا، اس کو پانی پہ مار. اللہ کیا ہوگا؟ موسیٰ راستہ ملے گا. اللہ کبھی لاٹھی بھی پانی پہ مارنے پہ راستے ملتے ہیں؟ کہا آج میں انسانی تاریخ میں لکھ دوں گا اور قیامت تک کے لیے ایک مسلم واقعہ بنا دوں گا کہ کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو کے مجھ سے بھروسہ کرے، مجھ پہ بھروسہ کرے، میرے اوپر توکل کرے تو میں دریا میں بھی راستے دے دیتا ہوں. اللہ نے راستہ دیا. موسیٰ پار نکلے، قوم پار نکلی اور فرعون وہیں پہ غرق ہو گیا. لمبی بات ہے، آگے ذرا چلیے. دریا پار کر لیا. دریا پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے. کتنے دن؟ 40 دن. صرف 40 دن. 40 دن کے بعد واپس آئے. وہی قوم جس کو موسیٰ فرعون کے ظلم سے بچا کے لائے تھے، وہی قوم جس کو راستے سے، جس کو دریا سے راستے ملے تھے، سڑکیں بن گئی تھی جن کے لیے، اسی قوم نے رب کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. غلام، ذہنی طور پر غلام، وہ کبھی بھی کسی وقت کسی کے آگے بھی جھک سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا تمہاری تو معافی نہیں ہے. کہنے لگے غلطی ہو گئی، میں معاف کر دو. کہنے لگے کہ معافی چاہیے تو تلواریں پکڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک دوسرے کو مارنے کے بغیر تمہیں معافی ملے گی نہیں، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ شرک جو تم نے کیا ہے کتنی بڑی بیماری، کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پوری دنیا میں، پوری انسانی زندگی میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں. لیکن یہ بھی وقت گزر گیا، آگے اور بھی چلے گئے. آگے گئے چٹیل میدان میں، میدان تی میں، سینا کے میدان میں جب گئے، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، چٹیل میدان ہے. کہنے لگے ہمیں سایہ چاہیے، اپنے رب سے کہیے ہمیں سایہ دے. قرآن پڑھو، کھولو.
موسیٰ کی قوم نے جب بھی کہا، موسیٰ کو کہا کہ تو اپنے رب سے کہہ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے کہہ، کہتے تو اپنے رب سے کہہ ہمیں سایہ دے دے، بادلوں کا سایہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہنے لگے اب کھانے کو کچھ نہیں، اپنے رب کو کہہ کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہنے لگے پینے کو پانی نہیں، اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں پینے کے لیے پانی بھی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پہلے پانی پہ مارا تو پانی کو میں نے پتھر کر دیا، اب پتھر پہ مار، میں اسی پتھر سے تیری قوم کے لیے 12 چشمے جاری کر دوں گا۔ 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہاں کے بارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں 6 لاکھ افراد تھے۔ 4 کونے ہیں اس پتھر کے، مکعب کی شکل، چکور شکل کا پتھر ہے، ہر طرف سے، ہر پہلو سے 3 چشمے پھوٹتے ہیں۔ توجہ میری طرف، 3 چشمے پھوٹے، 12 چشمے، 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ اللہ نے وہاں سے پیدا کر دیا۔ اور پھر سایہ بادلوں کا، کھانا آسمانوں سے آیا، پانی پتھر سے نکال دیا۔ اب موسیٰ نے کہا یہی آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ چاہیے۔ سب کچھ مل گیا، فرعون سے نجات بھی مل گئی، دریا سے راستہ بھی مل گیا، بادلوں کا سایہ بھی مل گیا، من و سلوہ بھی مل گیا، پتھر سے چشمے بھی جاری ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا سنو میری قوم، میں مصر سے تمہیں لے کے آیا ہوں اس جنگل میں پھرانے کے لیے نہیں، ایک خاص مقصد کے لیے۔ تھوڑی آگے، تھوڑی دور جا کے ایک ارض مقدس ہے، وہ ارض مقدس جو تمہارے باپ یوسف کا گھر ہے، یعقوب کا گھر ہے، ابراہیم کا گھر ہے، اس ارض مقدس پہ عمالقہ نے قبضہ کر لیا، تم نے قبضہ چھڑانا ہے۔ یہ مقام جنگل کا میدان تمہارا گھر نہیں، آگے بڑھو، تمہاری منزل وہ ہے۔ جناب قاری صبغت اللہ صاحب تشریف لاؤ، حضرت ویلکم جی، 2-4 منٹ۔ میں آج اگے عبداللہ نثار صاحب نے سنیا تو میں ویسے میں کدے لطیفہ تقریر بیان نہیں کیتا، تو میں نے ایک لطیفہ یاد آ گیا درمیان میں سنا دیا۔ بار بار خطاب میں مولانا فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، تو میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، ساتھ مجھے یاد آیا وہ ایک جنازہ جا رہا تھا نا، تو ایک طرف ایک مراسی نے کندھا دے دیا، اب تینوں پہلو، تینوں پاوے بدل بدل کے جا رہے ہیں، مراسی اس کے ساتھ کوئی نہیں چینج کر، وہ اکیلا ہی جا رہا ہے، اس کو کندھا دے ہی نہیں رہا، وہ آگے گیا اور جا کے رک گیا، نیچے رکھ دیا، تو کہنے لگا میں نے یہ دسو بھی یہ میں مارے، میرے کلے کا قصور ہے؟ تو آفت غلام سرور صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ شاید میرے اکیلے کا قصور ہے۔ یہ شاید زندگی میں نے مجبور ہو کے پہلا لطیفہ سنا، میں قائل نہیں تقریر میں لطیفے سنانے کا، میں اس کو
اپنی دانش کے مطابق مناسب نہیں سمجھتا۔ علماء کی جرت ہے، وہ لطیفے بھی سنا لیتے ہیں، بہت کچھ سنا لیتے ہیں، چٹکلے بھی سنا لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں کبھی کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا مقدس یہ تی کا میدان نہیں، یہ سینا کا ریگستان تمہارا مقدر نہیں، تم نے آگے جانا ہے، آگے جا کر اپنے والدین کی سرزمین کا تم نے قبضہ چھڑانا ہے، اس مقدس سرزمین۔ دیہاتیوں اس بات کو ذرا سمجھنا۔ کہنے لگے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، وہاں آگے تو بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے قوی الجثہ، بڑے بہادر لوگ بیٹھے ہیں، جبارین، بڑے بڑے جبار طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، پہلے ان کو نکال پھر ہم آگے جائیں گے۔ بزدل قوم، بزدل ٹیم، بزدل جماعت، 6 لاکھ افراد تھوڑے نہیں، ان 6 لاکھ بزدلوں نے موسیٰ علیہ السلام بہادر اور دلیر نبی کا راستہ بھی کھوٹا کر دیا، کیونکہ 40 سال اسی جنگل میں، وہ جو 27 کلومیٹر کا جنگل تھا، اسی جنگل میں پھرتے پھرتے ہارون علیہ السلام کی بھی وہاں وفات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بزدل قوم نے اپنے بہادر نبی کا بھی راستہ کھوٹا کر دیا۔ آؤ ذرا میدان بدر میں جنگ کی تیاری۔ بندے کتنے؟ 313، 6 لاکھ نہیں، اور 6000 بھی نہیں، اور 600 بھی نہیں، صرف 313، اور ان کے پاس پوری وردیاں بھی نہیں، پورے ہتھیار بھی نہیں، اور پیروں میں جوتے ٹوٹے ہوئے، اور کئی مجاہدوں کے، کئی ساتھیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے سب کو بٹھایا اور فرما رہے ہیں کہ آگے بھی جنگ میں جانا ہے، ذرا تیاری کر لو، ذرا ذہن بنا لو۔ اور اس طرف انصار بیٹھے، اس طرف مہاجر بیٹھے ہیں۔ پہلے مہاجروں کی طرف منہ کر کے سوال کیا، پھر انصار کی طرف منہ کر کے سوال کیا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ انصار کا سردار اٹھا، اس نے کہا آقا آپ اشارہ ابرو تو کریں، ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، ہم چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے، ہم دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہم موسیٰ کی قوم نہیں جس نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، تو لڑ، تیرا خدا لڑے، ہم تو یہاں منو سلوہ کھائیں گے، بیٹھیں گے۔ لیڈر بہادر، قوم بھی بہادر، اکیلا لیڈر بہادر ہو تو بات نہیں بنتی، لیڈر کو اپنی قوم کو بھی ساتھ تیار کرنا ہوگا، اور میرے نبی نے اپنی ٹیم کو تیار کیا ہے۔ جب ٹیم تیار کر رہے تھے مکے میں، 1 آ گیا، 2 آ گیا، 3 آ گیا، 4، 35 بندے ہو گئے۔ کتنے؟ 35 بندے۔ مکے کے غریب بھی اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ، ہاشمی خاندان کے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ ایک دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دامن رب کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہا لا، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے ٹیم تیار کر رہا ہوں، فوج تیار کر رہا ہوں، اور میری نظر میں
ایک مکے کا بڑا غیور دلیر شجاع آدمی، اللہ اگر وہ میری ٹیم میں، میری فوج میں شامل ہو جائے نا تو میری ٹیم بڑی مضبوط ٹیم بن جائے گی۔ میرے نبی کون سا بندہ اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے، اللہ ٹیم کی تیاری، فوج کی تیاری ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، دلوں میں، دل و دماغ میں لکھ دیا کہ جب دشمن کا سامنا آ جائے تو پھر گھبرانا نہیں ہے، اور آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالنی، ایک دوسرے کی بے توقیری نہیں کرنی، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اللہ وہ پھر ایسی ٹیم تیار ہوئی، پھر چشم فلک نے دیکھا، پھر تاریخ نے دیکھا، پھر تاریخ کے گوشوں نے دیکھا کہ کس طرح مسلمان علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ آپ کا ایک ادنا سا غلام اندلس، جبل طارق جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پر دریا عبور کر کے اندلس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جن کشتیوں پہ چل کے گئے تھے، راستہ عبور کیا تھا، دریا عبور کیا تھا، وہ کشتیاں جلا دیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کیسے جرنیل ہو، تم نے واپس جانے کا راستہ ہی کو نہیں چھوڑا؟ جن کشتیوں سے ہم دریا کو عبور کر کے آئے وہ تم نے کشتیاں جلا دیں؟ کہا ہاں، میں نے واپسی کی امید کے سارے راستے ختم کر دیے ہیں، کوئی راستہ نہیں، اب تمہارے سینے ہیں، دشمن کی سنگینیں ہیں، اب تم جانو دشمن کی سنگینیں جانے، اور پھر دیکھو، یاد رکھو، یاد کرو اپنی تاریخ کو، پھر کس طرح وہ چند ہزار نوجوان طارق بن زیاد کے جو ساتھ تھے، کس طرح دشمن کو پھچاڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور 500 سال تک اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا۔ آج ہمارا بھی ایک حکمران ہے، وہ کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، میں تو ٹھیک ہوں مگر میری ٹیم ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کے ٹیم کا کوئی نہ کوئی بندہ پھڑکا دیتا ہے، ٹیم کا بندہ نہ پھڑکائے تو کوئی نہ کوئی اپوزیشن کا بندہ ضرور پھڑکا دیتا ہے، اور کہتا ہے میں صادق بھی ہوں، میں امین ہوں، اگر کوئی سوال کر دے تیری ساری زندگی کی راتیں تو جگرتوں میں گزری ہیں، کلبوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں گزری ہیں، وہ کہتا ہے یہ میری ذاتی زندگی ہے، بتلاؤ مسلمان کی ذاتی زندگی کیسی زندگی؟ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، فیصلے کرنا، عدالت لگانا، تجارت کرنا، مجلس کے اندر بیٹھنا، استاد بن جانا، قاضی بن جانا، کوئی زندگی کا کام اپنا نہیں بلکہ پیارے پیغمبر کی سنت کے تابع ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی ذاتی زندگی تو نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تھی، سب سے پہلے ایک تاثر قائم کیا تھا، ایک تاثر
40 سال کے 9 سال دن رات صبح شام میں آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، جس طرف بھی نام پڑتا تھا لوگ کہتے تھے صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے۔ صادق اور امین۔ اور پھر آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر دیکھیے، عمر فاروق دیکھیے، عثمان غنی دیکھیے، علی مرتضیٰ دیکھیے، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ دیکھیے، امیر معاویہ دیکھیے، آپ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص، دیکھتے جائیے ایک ایک بندہ، ایک ایک ساتھی آسمان کا چمکتا ستارہ نظر آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود بھی اور آپ کے ساتھی بھی دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والے، اور آپس میں ہم سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ زبان چلائے گا، جو جتنی زیادہ لوگوں کی بے توقیری کرے گا، جو جتنی زیادہ لوگوں کی بے حرمتی کرے گا، جو مذاق اڑائے گا، جو جتنے زیادہ لوگوں کا مذاق اڑائے گا اتنا زیادہ سمجھدار ہوگا۔ میں قرآن کا ایک حوالہ دے کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مولانا تشریف فرما ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت جب ایک بندے نے اپنے سگے چچے کو دولت کے لیے قتل کر کے اس کی لاش کسی اور کے دروازے پہ پھینک دی اور رولا ڈال دیا کہ میرے چچے کو کسی نے قتل کر دیا۔ ادھر سے بھی لوگ اٹھ کھڑے، ادھر سے بھی لوگ، تلواریں اٹھ گئیں، خنجر چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں تم موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے جا کے پوچھ لیتے، وہ بتا دیں گے، کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور کریں گے قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی بات سننے کے بعد، تم نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ۔ قرآن کریم سورہ بقرہ اور آیت نمبر غالباً 63 ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ کوئی گائے پکڑ کر ذبح کر دو، اس کا ٹکڑا لو، لاش پہ مارو، لاش خود بول کے بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ کیا تو ہمیں مذاق کرتا ہے؟ اے موسیٰ تو ہمیں مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا علیہ السلام؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین۔ یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ ان اکون من الجاہلین، اور مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ آج ہم نے مذاق کو عادت بنا لیا۔ اور میرے بھائی آؤ واپس آ جاؤ، قرآن کو پڑھو، پیغمبر آخر الزمان کے فرمان کو پڑھو، انشاءاللہ دلیری بھی ملے گی، شجاعت بھی ملے گی، بہادری بھی ملے گی، قیادت بھی ملے گی، سلاست بھی ملے گی، امانت بھی ملے گی، دیانت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔